اب ہم تراویح کے سلسلے میں امت کا عمل کیا ہے اس کو بتائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں 20 رکعت تراویح کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، جو حدیث کی ایک اہم ترین کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 24 رکعات نماز پڑھائی اور 3 رکعات وتر بھی پڑھائی، یعنی چونکہ جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے رمضان میں وہ 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر کی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول موجود ہے 20 رکعات کے سلسلے میں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی عظمت اور بڑا مقام رکھتے ہیں علمی میدان میں۔ انہوں نے نقل کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کو ملا، اور ایک دوسری روایت میں اس کا تذکرہ اس طرح ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں 23 کی رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھائی، اور تہائی رات تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ پھر 24 کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھائی، 25ویں کی رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی آدھی رات تک۔ پھر 26 کی رات نہیں پڑھائی، پھر 27 کی رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سحری کے وقت تک نماز پڑھائی۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے کہیں خیر نہ نکل جائے، یعنی سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رمضان میں 23، 25 اور 27 کی رات کو 3 دن اس طرح پڑھانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں تذکرہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رمضان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تراویح کی نماز پڑھائی 20 رکعت۔ پہلے دن پڑھائی، صحابہ کی تعداد تھوڑی کم تھی چونکہ معلوم نہیں تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز ہونی ہے۔ دوسرے دن صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ تیسرے دن اتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی کہ مسجد فل ہو گئی ہے بالکل، اور مسجد کے باہر بھی صحابہ کرام نماز پڑھے۔ چوتھے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، ڈائریکٹ فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے حجرہ مبارک سے مسجد کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ آپ آئیں گے اور آج بھی نماز پڑھائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کا شوق و ذوق دیکھ کر، تم لوگوں کی رغبت دیکھ کر، تم لوگوں کی چاہت اور تراویح کے سلسلے میں تمہارا یہ ہجوم اور بھیڑ دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے شوق و رغبت کی وجہ سے تراویح کی نماز کو فرض نہ کر دیا جائے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد تراویح کی نماز با جماعت نہیں پڑھائی، اس خوف سے کہ کہیں تراویح کی نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے. یعنی اس قدر اس کی فضیلت خود اپنی زبان سے آپ نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے اور تراویح کا اہتمام کر لے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور بے گناہ تھا. اسی طرح رمضان میں روزوں کی پابندی کرنے والا اور قیام اللیل یعنی تراویح کی پابندی کرنے والا اسی طرح گناہوں سے بالکل نکل جائے گا، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فضیلت، اس قدر اہمیت بیان کرنے کے باوجود آپ نے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز با جماعت کیوں نہیں پڑھائی؟ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں اس کی وضاحت فرما دی کہ امت پر خوف فرض سے میں نے گویا اس کی جماعت ترک کرائی ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہی معمول چلتا رہا کہ صحابہ کرام انفرادی طور پر بھی پڑھ لیا کرتے تھے، کچھ جماعت بھی کر لیا کرتے تھے. خود ایک روایت میں تذکرہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں رات کو. تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ابی بن کعب لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی، کیونکہ سب صحابہ کو قرآن حفظ یاد نہیں تھا. تو عبداللہ بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے اچھا کیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی جماعت ہوتی دیکھی تو آپ نے اس کو مستحسن اور بہتر قرار دیا، اس کی تعریف کی، اس پر نکیر نہیں فرمائی.